أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 62 تک آج اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس بنی اسرائیل سے خطاب تھا، تو بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات تھے اور انہوں نے جو اللہ کی نافرمانی کی تھی اس کا ذکر تھا، اور اس کا ذکر کرنے کا مقصد جو ہے اللہ جو ہے مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کے آباء و اجداد پر کیے ہوئے احسانات کا ذکر کر کے اللہ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب اتنے احسانات تمہارے اوپر کیے تو تمہیں چاہیے کہ میرے اس پیغمبر کی اطاعت کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ تو یہاں ترجمہ ہے وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، قلنا ہم نے کہا اضرب مارو بعصاک اپنی لاٹھی سے، بی کا معنی یہاں سے ہے، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، کا اپنی لاٹھی سے مارو الحجر پتھر پر، فانفجرت پھر پھوٹ پڑے، پھر انہوں نے مارا، اس مارنے کے بعد پھوٹ پڑے، فانفجرت فا کا معنی پھر، انفجرت پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، 12 12، اثنتا 2 کو کہتے ہیں، عشرتا 10 کو کہتے ہیں، 10 اور 2 12، 12 عیناً چشمے، قد علم تحقیق پہچان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، کل کا معنی ہر، اناس ناس کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا اور نہ، تعثوا پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والا بن کر، وَإِذْ اور جب قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد ایک ہی قسم کے کھانے پر، علی پر طعام کھانا، واحد ایک ہی قسم کے کھانے پر، فدعو لہٰذا ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، من سے ما ان چیزوں، مما ان چیزوں میں سے نکالے، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض جسے اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا اس کے ساگ میں سے، وقثائہا اس کی ککڑی میں سے، وفومہا اس کی گندم میں سے، وعدسہا اس کی مسور میں سے، وبصلہا اور اس کی پیاز۔ قال فرمایا، اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو کہ کم تر ہے، بالذی اس چیز کے ساتھ، ہوا خیر جو کہ بہتر ہے۔ یا یہ ترجمہ یوں کریں گے، قال فرمایا، اتستبدلون کیا تم اختیار کرتے ہو،
الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو کہ کم تر ہے، بالذی اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر جو کہ بہتر ہے۔ اہبطوا تم اترو، مصرن شہر میں، فإن بے شکا لکم تمہارے لیے ہوگا، ما وہ چیز، سألتم جو تم مانگتے ہو، وضربت ان پر لگائی گئی، ان پر ڈال دی گئی، ضربت ڈال دی گئی، و ضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان کے اوپر، الذلت ذلت، والمسکنۃ محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب غصے کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بأن یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک ہم وہ، کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، کانو یکفرون انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک یہ انبیاء کا قتل کرنا، بما اس وجہ سے تھا، عصوا کہ جو یہ نافرمانی کرتے تھے، بما عصوا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے تھا، وکانوا یعتدون اور اس وجہ سے تھا کہ یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، عصوا نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون اور حد سے تجاوز کرتے تھے، ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے آمنوا ایمان لایا، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بنے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی ستارہ پرست، من آمنا جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے، باللہ اللہ پر، یوم الآخر آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کرے گا صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے ہوگا، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں، ولا اور نہیں ہوگا خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غم کریں گے۔ تو ان آیات کے اندر ہم دوبارہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہوگا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جب میدان تیہ کے اندر جب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ فلسطین کے اندر جا کر عمالقہ سے لڑو، تو وہ قریب آ کر لڑنے سے انکار کیا، تو اللہ نے میدان تیہ کے اندر ان کو جو ہے حیران سرگردان پھرایا، تو اس دوران ان کے لیے پانی کا کوئی سلسلہ وہاں نہیں تھا کھلے میدان کے اندر۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا پتھر پر تم کیا کرو، لاٹھی مارو، تو وہ جب لاٹھی اس پتھر پر انہوں نے ماری تو اس سے 12 چشمے نکلے، چونکہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو ان سے 12 قبیلے بنے تھے، تو ہر قبیلے کا الگ الگ جو ہے پانی کا چشمہ نکلا، جس کو اور ان کو پتہ بھی چلا کہ یہ چشمہ ہمارا ہے، ہر قبیلے نے اس کو پہچان لیا، اللہ نے کوئی ایسی جو ہے علامت رکھی جس سے سب کو پتہ چلا، اس لیے الگ الگ جو ہے کوئی جھگڑا بھی ان میں نہیں ہوا، تو وہ پانی جو ہے ہر کسی نے پہچان لیا۔ تو اللہ اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ میدان تیہ کے اندر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ کا نازل کرنا، اس کے بعد یہ چشمہ ان کے لیے نکالنا، تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے ان سے کہا کہ اس پتھر پر لاٹھی مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا، پھر جب لاٹھی ماری تو اس میں پھوٹ پڑے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ اپنی گاٹھ کو پہچان لیا۔ اللہ فرماتے کلوا واشربوا، پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ کھاؤ، یہ من و سلوہ یہ سب کچھ جو ہے آپ کو اللہ نے دیے، کھاؤ، واشربوا اور اس پانی میں سے پیو، یہ اللہ کے رزق میں سے پیو، من رزق اللہ، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، قتل کرنا، یہ چیزیں نہ کرو۔ اسی طرح جس طرح حکم دیا من و سلوہ کے کھانے کا آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے، اسی کے مطابق چلو، حد سے تجاوز مت کرو، یہ اللہ نے ان کو حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، لیکن آگے چل کر انہوں نے یہ ایک ہی قسم کے کھانا کھا کھا کر انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جو ہے اکتا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں اس ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہوتا، ہم اس پر اکتفا کرتے رہیں گے، ہم ہر وقت جو ہے صبح بھی یہی کھاؤ، شام کو بھی یہی کھاؤ، ہر وقت یہی کھاؤ، تو یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو مختلف قسم کے کھانا کھانے کے عادی ہیں، سبزی ہے، ساگ ہے، ککڑی ہے، دال ہے، اور یہ جو گندم ہے، اس طرح کی ساری چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، تو یہ ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو
یہ کہا فدع لنا، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرے اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، ساگ ہے، ککڑی ہے، گندم ہے، مسور کی دال ہے، پیاز ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے، ہم مختلف چیزیں بنا کر اسے کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم یہ جو بہترین چیز ہے، کیا اس قسم کی ادنا چیزوں کے بدلے میں اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ بہترین اس معنی میں بھی ہے کہ چیز کھانے کے لیے بہترین بھی ہے اور مشقت بھی اس میں نہیں ہے، جبکہ دوسری چیزیں یہ لوگ جو بتا رہے ہیں اس میں مشقت بھی ہے اور کھانے کے معاملے میں یہ بٹیر کے گوشت کے برابر تو نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، اہبطوا مصرا، تم قریب ایک بستی تھی، اس بستی میں جانے کا حکم دیا، اس بستی میں شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں وہی ملے گا جو تم سوال کرتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ، اللہ نے اس پر ذلت و مسکنت، محتاجی ڈالی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کی تشریح کرتے ہوئے عام تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ کے لیے محتاجی، ہمیشہ کے لیے ذلت، یہ ذلیل رہیں گے، یہ یہودی جو ہے ذلت میں رہیں گے اور محتاجی میں رہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ غلام رہنا، محتاج رہنا، ذلت میں رہنا، وہ بات تو اسرائیل کے اندر حکومت بننے کے بعد تو ختم ہوئی ہے، نہ کوئی ذلت ہے نہ کوئی رسوائی ہے، ان کو حکومت بھی ملی، اقتدار بھی ملا ہے، اور یہ چیز ہے کہ دولت بھی دنیا میں سب سے زیادہ ان کے پاس ہے، محتاجی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سوال اس پر ہوتا ہے، لیکن اس کی آل عمران کی ایک آیت کے اندر اس کے اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی ہوں گے ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ذلت ان کے اوپر ڈال دی جائے گی، الا بحبل من اللہ، مگر ایک ایسے ذریعے کے ساتھ جو اللہ کی جانب سے ہو، وحبل من الناس، اور ایک ایسے ذریعے کے ساتھ جو لوگوں کی طرف سے ہو، یعنی ایک سبب ایسا ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اس سبب کی وجہ سے ان پر ذلت نہیں ہوگی، ایک سبب ایسا ہوگا جو لوگوں کی طرف سے ہوگا، اس سبب کی وجہ سے ان پر ذلت نہیں ہوگی، وگرنہ ان پر ہر وقت ذلت ہوگی۔ تو وہ سبب اللہ کی جانب سے جو تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی جانب سے یہ سبب ہے کہ جو جنگ نہیں کر رہے، جو سکون سے رہتے ہیں، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کو اگر کوئی قوم ان پر غالب بھی آتی ہے تو ان کو بخشتی ہے، ان کو چھیڑتی نہیں ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور لوگوں سے مراد یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہے ہر وقت ذلت میں رہیں گے، البتہ لوگوں سے معاہدہ کر کے ان کی پناہ میں آ کر، ان کو اپنے پس پشت میں رکھ کر یہ کچھ ذلت ان سے ہٹ جائے گی۔ تو یہ اسرائیل کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنے پشت پہ رکھ کر ان کی پناہ میں آ کر جو ہے اس نے تھوڑی سی ہماری نظروں میں اقتدار حاصل کی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ انہی لوگوں کا غلام ہے، یہ ان کے اشارے پر ناچنے والی قوم ہے، یہ کوئی ریاست نہیں ہے۔ اس ریاست کو قائم کرنے والے بھی یہاں ہیں، امریکہ ہے، یورپی ممالک ہے، وہ مسلمانوں کے بلاک کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک غلام اپنا یہاں رکھا ہے۔ تو یہ ہے، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو جو ہے نا ذلت سے نکل گئے، یہ وہی غلام ہیں ان لوگوں کے۔ وباءوا بغضب من اللہ، یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کی باتوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ اب اتنی آسانی سہولت کے ساتھ ان کو سب کچھ مل رہا تھا، ان کو رد کر دیا اور اپنے پھر دوبارہ یہ ذلیل ہو گئے۔ یہ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو یہ قتل کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ قوم ہی نافرمان اور حد سے تجاوز کرنے والی قوم تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، کیا اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، غضب ان پر ہوا، کیا یہ دوبارہ ان کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ بے شک جو لوگ آمن و ایمان لائے، والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، صابی ہوئے، جو بھی ہوئے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، ان کے لیے اجر ہوگا اللہ کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان پر جب اللہ کا غضب ہوا اب توبہ بھی ان کی نہیں ہے، ایمان لانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میرے تمام انبیاء کو مانو، تو تمام انبیاء کو یہ مان لیں گے بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آخرت پر بھی ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان پر غضب ہوا تو ہمیشہ کے لیے ذلت اور غضب ہے، بلکہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں تک ان کی خباثتوں کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کا مقصد وہی ہے، موجودہ
نبی السلام کے زمانے کے مدینہ کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے اتنی ہمارے ساتھ گستاخیاں کی لیکن ہم معاف کرتے رہے، احسانات کرتے رہے، لہٰذا اس کی پاداش میں تم کیا کرو، میری بات مانو، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه واسترحموا انه هو الغفور الرحیم۔